أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور کون ہے جو پھرے ابراہیم کے مذہب سے مگر وہی جس نے احمق بنایا اپنے آپ کو، اور بے شک ہم نے ان کو منتخب کیا دنیا میں اور وہ آخرت میں نیکوں میں ہیں۔ یاد کرو جب اس کو کہا اس کے رب نے حکم برداری کر، تو بولا کہ میں حکم بردار ہوں تمام عالم کے پروردگار کا، اور یہی وصیت کر گیا ابراہیم اپنے بیٹوں کو اور یعقوب بھی کہ اے بیٹو، بے شک اللہ نے چن کر دیا ہے تم کو دین، سو تم ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان۔ حل لغات۔ سفیہ نفسہ، صفا بمانی جہل۔ ترجمہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ۔ اسی پر مبنی ہے، اسی لیے سفیہ نفسہ کے معنی پہلی توجیہ کے اعتبار سے وہ ہیں جو خلاصہ تفسیر میں لیے گئے کہ اپنی ذات ہی سے احمق ہو، اور دوسری توجیہ پر معنی یہ ہوں گے کہ ملت ابراہیمی سے روگردانی وہی کرے گا جو اپنے نفس سے بھی جاہل ہو، یعنی اس کو خود اپنی ذات کی بھی خبر نہ ہو کہ میں کیا ہوں۔ عربی میں صفیہ بمانی جہل کے بعد حضرت نے ایکسپلینیشن دیا ہے اور فرماتے ہیں ترجمہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ بھی اسی پر مبنی ہے، اس لیے صفیہ نفسہ کے معنی پہلی توجیہ کے اعتبار سے وہ ہیں جو خلاصہ تفسیر میں لیے گئے کہ اپنی ذات ہی سے احمق ہو، اور دوسری توجیہ پر معنی یہ ہوں گے کہ ملت ابراہیمی سے روگردانی وہی کرے گا جو اپنے نفس سے بھی جاہل ہو، یعنی اس کو خود اپنی ذات کی بھی خبر نہ ہو کہ میں کیا ہوں۔ خلاصہ تفسیر۔ اور ملت ابراہیمی سے تو وہی روگردانی کرے گا جو اپنی ذات ہی سے احمق ہو، اور ایسی ملت کے تارک کو کیوں کر احمق نہ کہا جائے جس کی یہ شان ہو کہ اسی کی بدولت ہم نے ان ابراہیم علیہ السلام کو عہدہ رسالت کے لیے دنیا میں منتخب کیا، اور اسی کی بدولت وہ آخرت میں بڑے لائق لوگوں میں شمار کیے جاتے ہیں جن کے لیے سبھی کچھ ہے، اور یہ انتخاب عہدہ رسالت کے لیے اس وقت ہوا تھا جبکہ ان سے ان کے پروردگار نے بطور الہام کے فرمایا کہ تم حق تعالی کی اطاعت اختیار کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اطاعت اختیار کی رب العالمین کی، بس اسی اطاعت کی اختیار کرنے پر ہم نے ان کو شرف نبوت دے دیا، خواہ اسی وقت ہو یا بعد چندے، اور اسی ملت موصوفہ پر قائم رہنے کا حکم کر گئے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو، اور اسی طرح یعقوب علیہ السلام بھی اپنے بیٹوں کو، جس کا یہ مضمون تھا کہ میرے بیٹو، اللہ تعالی نے اس دین اسلام و اطاعت حق کو تمہارے لیے منتخب فرمایا ہے، سو تم دم مرگ تک اسی کو مت چھوڑنا اور بجز اسلام کے اور کسی حالت پر جان مت دینا۔ معارف و مسائل۔ سابقہ آیات میں ملت ابراہیمی کے بنیادی اصول
اور ان کے اتباع کی تاکید اور ان سے انحراف کی خرابی کا بیان ہے، جس میں یہود و نصارہ کے اتباع ملت ابراہیمی کے متعلق دعووں کی تردید اور صرف ملت اسلام کا ملت ابراہیمی کے مطابق ہونا اور دین اسلام کی حقیقت اور یہ کہ وہ تمام انبیاء علیہم السلام کا مشترکہ دین ہے ذکر کیا گیا ہے۔ مذکورہ آیات میں انبیاء علیہم السلام کا اپنی اولاد کی دینی اور روحانی تربیت کی طرف خاص توجہ اور اہتمام کرنا مذکور ہے۔ پہلی آیت میں ملت ابراہیمی کی فضیلت اور اسی کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دنیا و آخرت میں شرف اور بزرگی بتلا کر ان کی ملت سے انحراف کرنے کو احمقانہ کام بتلایا گیا ہے۔ ارشاد ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِحَ نَفْسَهُ، یعنی ملت ابراہیمی سے روگردانی صرف وہی شخص کر سکتا ہے جس میں ذرا عقل نہ ہو، کیونکہ یہ ملت عین دین فطرت ہے اور کوئی سلیم الفطرت انسان اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ آگے اس کی وجہ بیان فرمائی کہ اس ملت کا شرف اور فضیلت اس سے ظاہر ہے کہ اللہ جل شأنہ نے اسی ملت کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں عزت و بزرگی عطا فرمائی اور آخرت میں بھی۔ دنیا کی عزت و بزرگی کا مشاہدہ تو ساری دنیا نے کر لیا کہ نمرود جیسا صاحب اقتدار بادشاہ اور اس کی قوم اس اکیلے بزرگ کے خلاف کھڑی ہوئی اور اپنے اقتدار کے سارے عوامل ان کے خلاف استعمال کر لیے، آخر میں آگ کے ایک بڑے انبار میں ان کو ڈال دیا گیا، مگر دنیا کے سارے عناصر اور ان کی طاقتیں جس قدرت والے کے تابع فرمان ہیں اس نے سارے نمرودی منصوبوں کو خاک میں ملا دیا، آگ ہی کو اپنے خلیل علیہ السلام کے لیے گلزار بنا دیا اور دنیا کی ساری قومیں ان کا لوہا ماننے پر مجبور ہو گئیں۔ دنیا کے سارے مومن اور کافر یہاں تک کہ بت پرست بھی اس بت شکن کی عزت کرتے چلے آئے۔ مشرکین عرب بہرحال اولاد ابراہیم علیہ السلام تھے، بت پرستی کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عزت و عظمت پر جان دیتے تھے اور انہی کی ملت کی اتباع کا دعویٰ کرتے تھے، اور ملت ابراہیمی کے مٹے مٹے کچھ اثاث ان کے عمل میں بھی موجود تھے۔ حج و عمرہ و قربانی، مہمان نوازی انہی کے باقیات صالحات تھے، اگرچہ جہالت نے ان کو بھی مسخ کر دیا تھا، اور یہ نتیجہ خداوندی انعام کا ہے جس کی روح سے خلیل اللہ علیہ السلام کو امام الناس کا خطاب دیا گیا تھا۔ انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم اور ملت ابراہیم علیہ السلام کے قہری غلبے کے علاوہ اس کی مقبولیت اور فطرت انسانی کے عین مطابق ہونا بھی دنیا کے سامنے آ چکا تھا، اور جس میں کچھ بھی عقل و فہم تھی وہ اس ملت کے سامنے جھک گیا تھا۔ یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی دنیاوی شرف و بزرگی کا ذکر تھا، آخرت کا معاملہ جو ابھی سامنے نہیں، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام قرآن کی اس آیت نے واضح کر دیا کہ جس طرح اللہ تعالی جل شأنہ نے ان کو دنیا میں عزت و فضیلت عطا فرمائی، اسی طرح آخرت میں بھی ان کے درجات عالیہ مقرر ہیں۔ ملت ابراہیمی کا بنیادی اصول یعنی اطاعت حق ہے اور وہ صرف اسلام میں منحصر ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت میں ملت ابراہیمی کے بنیادی اصول بتلائے گئے، ارشاد ہوا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، یعنی جب فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے ان کے رب سے، جب فرمایا ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب نے کہ اطاعت اختیار کرو، تو انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اطاعت اختیار کی رب العالمین کی۔ اس طرز بیان میں یہ بات بھی قابل نظر ہے کہ اللہ جل شأنہ کے خطاب اسلم کا جواب بظاہر خطاب ہی کے انداز میں یہ ہونا چاہیے کہ اسلمت لک، یعنی میں نے آپ کی اطاعت اختیار کر لی، مگر حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے اس طرز خطاب کو چھوڑ کر یوں عرض کیا کہ اسلمت لرب العالمین، یعنی میں نے پروردگار عالم کی اطاعت اختیار کر لی۔ ایک تو اس میں رعایت ادب کے ساتھ اور حق جل وعلا شأنہ کی حمد و ثنا شامل ہو گئی جس کا مقام تھا، دوسرے اس کا اظہار ہو گیا کہ میں نے جو طاعت اختیار کی وہ کسی پر احسان نہیں کیا بلکہ میرے لیے اس کا کرنا ہی ناگزیر تھا، کیونکہ وہ رب العالمین یعنی سارے جہاں کا پروردگار ہے۔ سارے جہاں اور جہاں والوں کو اس کی اطاعت کے سوا کوئی چارہ کار نہیں۔ جس نے اطاعت اختیار کی اس نے اپنا فرض ادا کر کے اپنا نفع حاصل کیا،
اس میں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ملت ابراہیمی کا بنیادی اصول اور پوری حقیقت ایک لفظ اسلام میں مضمر ہے، جس کے معنی ہے اطاعت حق، اور یہی خلاصہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے مذہب و مسلک کا، اور یہی حاصل ہے ان امتحانات کا جن سے گزر کر اللہ تعالی جل شأنہ کا یہ خلیل اپنے مقام عالی تک پہنچا ہے۔ اور اسلام یعنی اطاعت حق ہی وہ چیز ہے جس کے لیے سارا جہاں بنایا گیا اور جس کے لیے انبیاء علیہم السلام بھیجے گئے، آسمانی کتابیں نازل کی گئیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اسلام ہی تمام انبیاء علیہم السلام کا مشترک دین اور نقطہ وحدت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر آنے والے رسول اور نبی نے اسی کی طرف دعوت دی، اسی پر اپنی امت کو چلایا۔ قرآن کریم نے واضح الفاظ میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ ومن يبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه، اور جو شخص اللہ کے سوا کوئی دوسرا دین و مذہب اختیار کرے وہ مقبول نہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جتنے دین و مذہب مختلف انبیاء علیہ السلام لائے ہیں وہ سب اپنے اپنے وقت میں اللہ کے نزدیک مقبول تھے، اس لیے ضروری ہے کہ وہ سب دین اسلام ہی ہوں، اگرچہ نام ان کا کچھ بھی رکھ دیا جائے، دین موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کہا جائے یا یہودیت و نصرانیت وغیرہ، مگر حقیقت سب کی اسلام ہے جس کا حاصل اطاعت حق ہے۔ البتہ اس میں ایک خصوصیت ملت ابراہیمی کو حاصل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ملت کا نام بھی اسلام تجویز کیا اور اپنی امت کو بھی امت مسلمہ کا نام دیا۔ دعا میں عرض کیا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک، اے ہمارے پروردگار بنا دیجئے ہم دونوں ابراہیم و اسماعیل کو مسلم یعنی اپنا فرما بردار، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا فرما بردار بنا، اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا فرما بردار بنا۔ اولاد کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تم بجز مسلم ہونے کے کسی مذہب پر جان نہ دینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ خصوصی امتیاز حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی تجویز کے مطابق امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کو حاصل ہوا کہ اس کا نام امت مسلمہ رکھا گیا اور اس کی ملت بھی ملت اسلامیہ کے نام سے معروف ہوئی۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی هذا، تم اپنے باپ ابراہیم کے دین پر قائم رہو، اس نے تمہارا لقب مسلمان رکھا ہے پہلے بھی اور اس میں بھی یعنی قرآن میں۔ کہنے کو تو یہود بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیم علیہ السلام پر ہیں، نصارہ بھی اور مشرکین عرب بھی، لیکن یہ سب غلط فہمی یا جھوٹے دعوے تھے۔ حقیقت میں ملت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری دور میں ملت ابراہیمی اور دین فطرت کے مطابق تھی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالی جل شأنہ کی طرف سے جتنے انبیاء علیہم السلام تشریف لائے اور جتنی کتابیں اور شرائع نازل ہوئے ان سب کی روح اسلام یعنی اطاعت حق ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ نفسانی خواہشات کے مقابلے میں فرمان حق کی اطاعت اور اتباع ہوا کو چھوڑ کر اتباع خدا کی پابندی۔ افسوس ہے کہ آج اسلام کا نام لینے والے لاکھوں مسلمان بھی اس حقیقت سے بیگانہ ہو گئے اور دین و مذہب کے نام پر بھی اپنی خواہشات کا اتباع کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں قرآن و حدیث کی صرف وہ تفسیر و تعبیر بھی معلوم ہو انہیں قرآن و حدیث کی صرف وہ تفسیر و تعبیر بھی معلوم ہوتی ہے جو ان کی خواہش کے مطابق ہو، انہیں قرآن و حدیث کی صرف وہ تفسیر بھلی معلوم ہوتی ہے جو ان کی خواہش کے مطابق ہو، ورنہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ جامع شریعت کو کھینچ تان کر بلکہ چیر پھاڑ کر اپنی اغراض اور احواء نفسی کے بتوں کا لباس بنا دیں کہ دیکھنے میں دین و مذہب کا اتباع نظر آئے، اگرچہ وہ حقیقت میں خالص اتباع ہوا اور خواہشات کی پیروی ہو۔ غافل انسان یہ نہیں جانتا
کہ یہ حیلے اور تعویلیں مخلوق کے سامنے تو چل سکتی ہیں مگر خالق کے سامنے جس کا علم ذرہ ذرہ کو محیط ہے، جو دلوں کے چھپے ہوئے ارادوں بھیدوں کو دیکھتا اور جانتا ہے، اس کے آگے بجز خالص اطاعت کی کوئی چیز کارگر نہیں۔ حقیقی اسلام یہ ہے کہ اپنی اغراض اور خواہشات سے بالکل خالی ذہن ہو کر انسان کو اس کی تلاش ہو کہ حضرت حق تعالی جل شانہ کی رضا کس کام میں ہے اور اس کا فرمان میرے لیے کیا ہے، اور ایک فرما بردار غلام کی طرح گوش بر آواز رہے کہ کس طرف جانے کا اور کس کام کا حکم ہوتا ہے، اور اس کام کو کس انداز سے کیا جائے جس سے وہ مقبول ہو اور میرا مالک راضی ہو۔ اسی کا نام عبادت و بندگی ہے۔ اسی جذبہ اطاعت و محبت کا کمال انسان کی ترقی کا آخری مقام ہے، جس کو مقام عبدیت کہا جاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پہنچ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کا خطاب پاتے ہیں اور سید الرسول خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو عبدنا کا خطاب ملتا ہے۔ اسی عبدیت اور اطاعت کے ذیلی درجات پر امت کے اولیاء، اقطاب و ابدال کے درجات دائر ہوتے ہیں۔ اسی عبدیت و اطاعت کے ذیلی درجات پر امت کے اولیاء، اقطاب و ابدال کے درجات دائر ہوتے ہیں، اور یہی حقیقی توحید ہے جس کے حاصل ہونے پر انسان کے خوف و امید صرف ایک اللہ جل شانہ کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں۔ غرض اسلام کے معنی اور حقیقت اطاعت حق ہیں، اور اس کا راستہ صرف اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں منحصر ہے، جس کو قرآن کریم نے واضح الفاظ میں اس طرح ارشاد فرمایا: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ تیرے رب کی قسم وہ کبھی مومن نہ ہوں گے جب تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تمام اختلافی معاملات میں حکم تسلیم نہ کر لیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے کوئی دل تنگی محسوس نہ کریں اور فیصلے کو ٹھنڈے دل سے تسلیم نہ کریں۔ مثلا اس آیت مذکورہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت فرمائی اور ان سے عہد لیا، وہ یہ تھا کہ اسلام کے سوا اور کسی حالت اور کسی ملت پر نہ مرنا۔ مراد اس کی یہ ہے کہ اپنی زندگی میں اسلام اور اسلامی تعلیمات پر پختگی سے عمل کرتے رہو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارا خاتمہ بھی اسلامی پر فرما دے، جیسا کہ بعض روایات میں ہے کہ تم اپنی زندگی میں جس حالت کے پابند رہو گے اسی حالت پر تمہاری موت بھی ہوگی، اور اسی حالت میں محشر میں قائم ہوگے۔ اللہ جل شانہ کی عادت یہی ہے کہ جو بندہ نیکی کا قصد کرتا ہے اور اس کے لیے اپنے مقدور کے مطابق کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کی توفیق دے دیتے ہیں اور یہ کام اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ اس معاملے میں اس حدیث سے شبہ نہ کیا جائے جس میں یہ ارشاد ہے کہ بعض آدمی جنت کے کام اور اہل جنت کے عمل ہمیشہ کرتا رہتا ہے، کہ بعض آدمی جنت کے کام اور اہل جنت کے عمل ہمیشہ کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ شخص اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، مگر اس کی تقدیر غالب آ جاتی ہے اور اہل دوزخ سے کام کرنے لگتا ہے اور انجام کار دوزخ میں جاتا ہے۔ اسی طرح بعض آدمی دوزخ کے کام میں مشغول رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر تقدیر غالب آتی ہے اور آخر عمر میں اہل جنت کے کام کرنے لگتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس حدیث کے بعض الفاظ میں یہ قید بھی لگی ہوئی ہے کہ فیما یبدو للناس، یعنی جس نے عمر بھر جنت کے کام کیے اور آخر میں دوزخ کے کام میں لگا۔ در حقیقت اس کے پہلے کام بھی دوزخ ہی کے عمل تھے، مگر لوگوں کے ظاہر میں اور دیکھنے میں وہ اہل جنت کے عمل معلوم ہوتے تھے۔ اسی طرح جو دوزخ کے اعمال میں مشغول رہا آخر میں جنت کے کام کرنے لگا، در حقیقت وہ اول ہی سے جنت کے کام میں تھا، مگر ظاہر نظر میں لوگ اس کو گناہگار سمجھتے تھے۔
خلاصہ یہ ہے کہ جو آدمی نیک کام میں مشغول رہے اس کو اللہ تعالیٰ کے وعدہ اور عادت کی بنا پر یہی امید رکھنا چاہیے کہ اس کا خاتمہ بھی نیکی پر ہوگا۔ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ کیا تم موجود تھے جس وقت قریب آئی یعقوب کے موت، جب کہا اپنے بیٹوں کو تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ بولے ہم بندگی کریں گے تیرے رب کی اور تیرے باپ دادوں کے رب کی جو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق ہیں، وہی ایک معبود ہے اور ہم سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، ان کے واسطے ہے جو انہوں نے کیا اور تمہارے واسطے ہے جو تم نے کیا، اور تم سے پوچھ نہیں ان کے کاموں کی۔ خلاصہ تفسیر، کیا تم لوگ کسی معتبر صحیح نقل سے دعویٰ مذکور کرتے ہو یا تم خود اس وقت موجود تھے جس وقت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا اور جس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں سے تجدید معاہدہ کے لیے پوچھا کہ تم لوگ میرے مرنے کے بعد کس چیز کی پرستش کرو گے؟ انہوں نے بالاتفاق جواب دیا کہ ہم اس ذات پاک کی پرستش کریں گے جس کی آپ اور آپ کے بزرگ حضرات ابراہیم و اسماعیل و اسحاق علیہ السلام پرستش کرتے آئے ہیں، یعنی وہی معبود جو وحدہ لا شریک ہے، اور ہم احکام میں اسی کی اطاعت پر قائم رہیں گے۔ یہ ان بزرگوں کی ایک جماعت تھی جو اپنے زمانے میں گزر چکی، ان کے کام ان کا کیا ہوا آئے گا اور تمہارے کام تمہارا کیا ہوا آئے گا، اور تم سے ان کے کیے ہوئے کی پوچھ بھی تو نہ ہوگی اور خالی تذکرہ بھی تو نہ ہوگا، رہا اس سے تم کو نفع پہنچنا یہ تو بڑی دور ہے۔ معارف و مسائل، سابق آیت میں ملت ابراہیم علیہ السلام اور اسلام کی حقیقت کا بیان تھا۔ آیات مذکورہ میں ایک اور اصولی بات قابل نظر ہے کہ ملت ابراہیم علیہ السلام کہیے یا اسلام، یہ پوری قوم بلکہ ساری دنیا کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ پھر اس میں اولاد ابراہیم و یعقوب علیہ السلام کی کیا خصوصیت ہے؟ کیا آیات مذکورہ میں ان کو خاص خطاب فرمایا گیا اور اللہ تعالیٰ کے ان دونوں برگزیدہ پیغمبروں نے اپنی اولاد کو بطور وصیت خاص اس کی ہدایت فرمائی؟ اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ اولاد کی محبت اور ان کی بھلائی کی فکر مقام رسالت و نبوت بلکہ مقام خلت کے بھی معافی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا وہ خلیل جو ایک وقت اپنے رب کا اشارہ پا کر اپنے چہیتے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے کمر بستہ نظر آتا ہے، وہی دوسرے وقت اپنی اولاد کی دینی اور دنیاوی آسائش اور بھلائی کے لیے اپنے رب سے دعائیں بھی کرتا ہے۔ دنیا سے رخصت ہونے کے وقت اپنی اولاد کو وہ چیز دے کر جانا چاہتا ہے جو اس کی نظر میں سب سے بڑی نعمت ہے، یعنی اسلام۔ آیت مذکورہ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ کا یہی مطلب ہے، اور آیت إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي کا یہی حاصل ہے۔ فرق اتنا ہے کہ عام انسانوں کی نظروں میں نعمت و دولت دنیا کی فانی اور ذلیل چیزیں ہیں، ان کی نظر اور حوصلہ بلند ہے، ان کے نزدیک اصلی دولت ایمان اور عمل صالح یا اسلام ہے۔ جس طرح عام انسان اپنی موت کے وقت یہ چاہتے ہیں کہ جو بڑی سے بڑی دولت ان کے پاس ہے وہ اولاد کو دے جائیں، ایک سرمایہ دار تاجر کی آج کل یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد ملوں اور فیکٹریوں کی مالک ہو، ان کو امپورٹ اور ایکسپورٹ کے بڑے بڑے لائسنس ملیں، لاکھوں اور کروڑوں کا بینک بیلنس ہو۔ ایک سروس والا انسان یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد کو اونچے عہدے اور بڑی تنخواہیں ملیں۔ ایک صنعت پیشہ آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد اس کی صنعت میں کمال حاصل کرے، اس کو اس کے اپنی عمر بھر کے گر بتلا دے۔
اسی طرح انبیاء علیہ السلام اور ان کے متبعین اولیاء کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جس چیز کو وہ اصلی اور دائمی لازوال دولت سمجھتے ہیں وہ ان کی اولاد کو پوری مل جائے. اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور کوششیں بھی. آخر وقت میں وصیت اسی کی کرتے ہیں جیسا کہ آیات مذکورہ سے واضح ہے. اولاد کے لیے کوئی دولت دین و اخلاق سکھانے کے برابر نہیں. انبیاء علیہ السلام کے اس طرز خاص میں عام انسانوں کے لیے بھی یہی ہدایت ہے کہ وہ جس طرح ان کی دنیاوی پرورش اور ان کے دنیاوی آرام و راحت کا انتظام کرتے ہیں اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ ان پر لازم ہے کہ اولاد کی نظری، عملی اور اخلاقی تربیت کریں. برے راستوں اور برے اعمال و اخلاق سے ان کو بچانے میں سعی بلیغ کریں کہ اولاد کی سچی محبت اور اصلی خیر خواہی یہی ہے. یہ کوئی عقل کی بات نہیں کہ ایک انسان اپنے بچے کو دھوپ کی گرمی سے بچانے کے لیے تو ساری توانائی خرچ کرے اور دائمی آگ سے اور عذاب سے بچانے کے لیے کوئی دھیان نہ دے. اس کے بدن سے پھانس نکالنے میں تو سارے ذرائع اور وسائل استعمال کرے اور بندوق کی گولی کا نشانہ بننے سے اس کو نہ بچائے. انبیاء علیہ السلام کے طرز عمل سے ایک اصولی بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ والدین کا فرض اور اولاد کا حق ہے کہ سب سے پہلے ان کی صلاح و فلاح کی فکر کی جائے، ان کے بعد دوسروں کی طرف توجہ کی جائے، جس میں دو حکمتیں ہیں. اول یہ کہ طبعی اور جسمی تعلق کی بنا پر وہ نصیحت کا اثر زیادہ جلدی اور آسانی سے قبول کر سکیں گے، اور پھر وہ ان کی تحریک اور اصلاحی کوشش میں ان کے دست و بازو بن کر اشاعت حق میں ان کے معین ہوں گے. دوسرے، اشاعت حق کا اس سے زیادہ سہل اور مفید راستہ کوئی نہیں کہ گھر کا ذمہ دار آدمی اپنے اہل و عیال کو حق بات سکھانے اور اس پر عمل کرانے کی سعی میں دل و جان سے لگ جائے کہ اس طرح تبلیغ و تعلیم اور اصلاح و تربیت کا دائرہ عمل سمٹ کر صرف گھروں کے ذمہ داروں تک آ جاتا ہے. ان کو سکھلانا پوری قوم کو سکھانے کے ہم معنی ہو جاتا ہے. قرآن کریم نے اسی تنظیمی اصول کے پیش نظر ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بڑی آگ سے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری دنیا کے رسول ہیں اور جن کی ہدایت قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے عام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سب سے پہلے اس کا حکم دیا گیا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے. اور ارشاد ہوا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، یعنی اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم کیجیے اور خود بھی اس کے پابند رہیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کی تعمیل فرمائی. ایک تیسری حکمت یہ بھی ہے کہ جب تک کسی شخص کے اہل و عیال اور قریبی خاندان اس کے نظریات اور عملی پروگرام میں اس کا ساتھی اور ہم رنگ نہیں ہوتا تو اس کی تعلیم و تبلیغ دوسروں پر اتنی مؤثر نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے جواب میں ابتدا اسلام کے وقت عام لوگوں کا یہ جواب ہوتا تھا کہ پہلے اپنے خاندان قریش کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم درست کر لیں، پھر ہماری خبر لیں. اور جب خاندان میں اسلام پھیل گیا اور فتح مکہ کے وقت اس کی تکمیل ہوئی تو اس کا نتیجہ قرآن کے الفاظ میں یہ ظاہر ہوا کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، یعنی لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج ہو کر داخل ہوں گے. آج کل مسلمانوں میں بے علمی اور بے دینی پھیلنے کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ والدین اگر خود دین سے واقف اور دیندار بھی ہیں تو اس کی فکر نہیں کرتے کہ ہماری اولاد بھی دیندار ہو کر دائمی راحت کے مستحق ہو. عام طور پر ہماری نظریں صرف اولاد کی دنیاوی اور چند روزہ راحت پر رہتی ہیں، اسی کے لیے انتظامات کرتے رہتے ہیں، دولت لازوال کی طرف توجہ نہیں دیتے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرما دیں کہ آخرت کی فکر میں لگ جائیں اور اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے سب سے بڑا سرمایہ ایمان اور عمل صالح کو سمجھ کر اس کی کوشش کریں. بعض مسائل متعلقہ مسئلہ توریث الجد، اس آیت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کی طرف سے جو جواب نقل کیا گیا ہے اس میں الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق،
فرما کر اس طرف اشارہ کر دیا گیا ہے کہ دادا بھی باپ ہی کہلاتا ہے اور باپ ہی کے حکم میں ہے. اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت سے استدلال کر کے فرمایا کہ میراث میں دادا کا بھی وہی حکم ہے جو باپ کا ہے. آباء و اجداد کے اعمال کی سزا اولاد پر نہیں ہوگی. لہا ما کسبت، اس آیت سے معلوم ہوا کہ باپ دادا کے نیک اعمال و اولاد کے لیے کافی نہیں ہوں گے جب تک وہ خود اپنے اعمال کو درست نہ کریں. اسی طرح باپ دادا کے برے اعمال کا عذاب بھی اولاد پر نہ پڑے گا جبکہ یہ اعمال صالحہ کے پابند ہوں. اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ مشرکین کی اولاد جو بلوغ سے پہلے مر جائے ان کو اپنے ماں باپ کے کفر و شرک کی وجہ سے عذاب نہیں ہوگا. اور اس سے یہود کے اس عقیدے کی بھی تردید ہو گئی کہ ہم جو چاہیں عمل کرتے رہیں، ہماری مغفرت تو ہمارے آباء و اجداد کے اعمال سے ہو جائے گی. اسی طرح آج کل کے بعض سید خاندان کے لوگ اس خیال میں رہتے ہیں کہ ہم اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم جو چاہیں گناہ کرتے رہیں ہماری مغفرت ہی ہوگی. قرآن کریم نے اس مضمون کو بار بار مختلف عنوانات سے بیان فرمایا ہے. وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا اور وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وغیرہ. ترجمہ جس کا یہ ہے ہر ایک نفس جو عمل کرتا ہے اس کی ذمہ داری اسی پر ہے. اور دوسری آیت کا ترجمہ ہے کسی کا بوجھ قیامت کے روز کوئی دوسرا نہیں اٹھا سکے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بنی ہاشم، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے روز اور لوگ تو اپنے اعمال صالحہ لے کر آئیں اور تم اعمال صالحہ سے غفلت برتو اور صرف میرے نسب کا بھروسہ لے کر آؤ اور میں اس روز تم سے یہ کہوں میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا. اور دوسری حدیث میں ارشاد ہے یعنی جس شخص کو اس کے عمل نے پیچھے ڈالا اس کو اس کا نسب آگے نہیں بڑھا سکتا. یعنی جس شخص کو اس کے عمل نے پیچھے ڈالا اس کو اس کا نسب آگے نہیں بڑھا سکتا. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. اور کہتے ہیں کہ ہو جاؤ یہودی یا نصرانی تو تم پالو گے راہ راست. کہہ دے کہ ہرگز نہیں بلکہ ہم نے اختیار کی راہ ابراہیم کی جو ایک ہی طرف کا تھا اور نہ تھا شرک کرنے والوں میں. تم کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو اترا ہم پر اور جو اترا ابراہیم علیہ السلام پر اور اسماعیل پر اور اسحاق پر اور یعقوب پر اور اس کی اولاد پر اور جو ملا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو اور جو ملا دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے. ہم فرق نہیں کرتے ان سب میں سے ایک میں بھی ایک میں بھی اور ہم اسی پروردگار کے فرما بردار ہیں. خلاصہ تفسیر. اور یہ یہودی و نصرانی لوگ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم لوگ یہودی ہو جاؤ. یہ تو یہود نے کہا تھا یا نصرانی ہو جاؤ. یہ نصارہ نے کہا تھا تم بھی راہ حق پر پڑ جاؤ گے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جواب میں کہہ دیجئے کہ ہم تو یہودی یا نصرانی کبھی نہ ہوں گے بلکہ ملت ابراہیم یعنی اسلام پر رہیں گے جس میں کجی کا نام نہیں، بخلاف یہودیت و نصرانیت کے جس میں علاوہ محرف ہونے کے اس کے منسوخ ہو چکنے کے سبب اس میں کجی آ گئی. اور ابراہیم علیہ السلام مشرک بھی نہ تھے. مسلمانوں
یہود و نصارہ کے جواب میں جو تم نے اجمالاً کہا ہے کہ ہم ملت ابراہیمی پر رہیں گے، اس ملت کی تفصیل بیان کرنے کے لیے کہہ دو کہ اس ملت پر رہنے کا حاصل یہ ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس حکم پر بھی جو ہمارے پاس بواسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجا گیا، اور اس حکم پر بھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام میں جو نبی گزرے ہیں ان کی طرف بواسطہ وحی کے بھیجا گیا، اور اس حکم اور معجزے پر بھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، اور اس پر بھی جو کچھ اور انبیاء علیہ السلام کو دیا گیا ان کے پروردگار کی طرف سے، سو ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان بھی اس کیفیت سے کہ ہم ان حضرات میں سے کسی ایک میں بھی دوسرے سے ایمان لانے میں تفریق نہیں کرتے کہ کسی پر ایمان رکھیں کسی پر نہ رکھیں، اور ہم تو اللہ تعالیٰ کے مطیع ہیں، انہوں نے ہم کو یہ دین بتلایا، ہم نے اختیار کر لیا، بس یہ حاصل ہے اس ملت کا جس پر ہم قائم ہیں، جس میں کسی کو اصلاً انکار و سرتابی کی گنجائش نہیں۔ معارف و مسائل، اولاد یعقوب علیہ السلام کو قرآن کریم نے لفظ اسباط سے تعبیر فرمایا ہے، یہ جمع ہے سبت کی جس کے معنی قبیلہ اور جماعت کے ہیں۔ ان کو سبت کہنے کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے صلبی لڑکے 12 تھے، پھر ہر لڑکے کی اولاد ایک مستقل قبیلہ بن گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل میں یہ برکت دی کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر گئے تو 12 بھائی تھے، اور جب فرعون کے مقابلے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی اولاد بنی اسرائیل نکلے تو ہر بھائی کی اولاد ہزاروں افراد پر مشتمل قبیلے تھے۔ اور دوسری برکت اولاد یعقوب علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمائی کہ 10 انبیاء کے علاوہ باقی سب انبیاء اور رسول ان کی اولاد میں پیدا ہوئے۔ بنی اسرائیل کے علاوہ باقی انبیاء علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نوح، شیت، یہود، صالح، لوط، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق، یعقوب، اسماعیل علیہ السلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ اگر وہ بھی ایمان لاویں جس طرح پر تم ایمان لائے تو ہدایت پائی انہوں نے بھی، اور اگر پھر جاویں تو پھر وہی ہیں ضد پر۔ اب کافی ہے تیری طرف سے ان کو اللہ، اور وہی ہے سننے والا جاننے والا۔ ہم نے قبول کر لیا رنگ اللہ کا، اور کس کا رنگ بہتر ہے اللہ کے رنگ سے، اور ہم اسی کی بندگی کرتے ہیں۔ خلاصہ تفسیر، یعنی جب اوپر طریق اسلام میں دین حق کا منحصر ہونا ثابت ہو چکا، سو اگر وہ یہود و نصارہ بھی اسی طریقے سے ایمان لے آویں جس طریقے سے تم اہل اسلام ایمان لائے ہو، تب تو وہ بھی راہ حق پر لگ جائیں گے، اور اگر وہ اس سے روگردانی کرے تو تم ان کی روگردانی سے کچھ تعجب نہ کرو، کیونکہ وہ لوگ تو ہمیشہ سے برسر مخالفت میں ہیں ہی، اور اگر ان کی مخالفت سے کچھ اندیشہ ہو تو سمجھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عنقریب ہی نمٹ لیں گے ان سے اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ تمہاری اور ان کی باتیں سنتے ہیں، اور تمہارے اور ان کے برتاوے جانتے ہیں، تمہارے فکر و غم کی کوئی ضرورت نہیں۔ اے مسلمانوں، کہہ دو کہ ہم نے جو اوپر تم لوگوں کے جواب میں کہا ہے کہ ملت ابراہیم پر رہیں گے، اور اس کلام کی حقیقت یہ ہے کہ ہم دین کی اس حالت پر رہیں گے جس میں ہم کو اللہ تعالیٰ نے رنگ دیا ہے، اور رنگ کی طرف
ہمارے رنگ کی طرح ہمارے رگو پیشے میں بھر دیا ہے، اور دوسرا کون ہے جس کے رنگ دینے کی حالت اللہ تعالیٰ کے رنگ دینے کی حالت سے خوب تر ہو؟ جب اور کوئی دوسرا ایسا نہیں تو ہم نے اور کسی کا دین بھی اختیار نہیں کیا، اور اس لیے ہم اس کی غلامی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ معارف و مسائل، ایمان کی مختصر اور جامع تفسیر۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، شروع سورہ بقرہ سے یہاں تک ایمان کی حقیقت کہیں مجمل ہے، کہیں مفصل بیان کی گئی ہے۔ ایمان کی حقیقت کہیں مجمل کہیں مفصل بیان کی گئی ہے۔ اس آیت میں ایک ایسا اجمال ہے جو تمام تفصیلات اور تشریحات پر حاوی ہے، کیونکہ آمن تم کے مخاطب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ اس آیت میں ان کے ایمان کو ایک مثالی نمونہ قرار دے کر حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول و معتبر صرف اس طرح کا ایمان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اختیار فرمایا۔ جو اعتقاد اس سے سر مختلف ہو اللہ کے نزدیک مقبول نہیں۔ توضیح کی یہ ہے کہ جتنی چیزوں پر یہ حضرات ایمان لائے ان میں کوئی کمی زیادتی نہ ہو، اور جس طرح اخلاص کے ساتھ ایمان لائے اور اس میں کوئی فرق نہ آئے کہ وہ نفاق میں داخل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، فرشتے اور انبیاء اور رسول آسمانی کتابیں ہیں، اور ان کی تعلیمات اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، فرشتے اور انبیاء اور رسول آسمانی کتابیں اور ان کی تعلیمات کے متعلق جو ایمان و اعتقاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا وہی اللہ کے نزدیک مقبول ہے۔ اس کے خلاف اس میں کوئی تعویل کرنا یا کوئی دوسرے معنی مراد لینا اللہ کے نزدیک مردود ہے۔ فرشتوں اور انبیاء اور رسول کے لیے جو مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل سے واضح ہوا، اس سے ان کو گھٹانا یا بڑھانا ایمان کے منافی ہے۔ اس توضیح سے ان تمام باطل فرقوں کے ایمان کا خلل واضح ہو گیا جو ایمان کے دعوے دار ہیں مگر حقیقت ایمان سے بے بہرا ہیں، کیونکہ زبانی دعویٰ ایمان کا تو بت پرست مشرکین بھی کرتے تھے اور یہود و نصارہ بھی، اور ہر زمانے میں زندیق و ملحد بھی، مگر چونکہ ان کا ایمان اللہ پر اور رسولوں پر اور فرشتوں پر اور یوم قیامت وغیرہ پر اس طرح کا نہیں تھا جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس لیے وہ اللہ کے نزدیک مردود و نامقبول ہوا۔ فرشتے اور رسول کی عظمت و محبت میں اعتدال مطلوب ہے، غلو گمراہی ہے۔ مشرکین میں سے بعض نے تو فرشتوں کے وجود ہی کا انکار کیا، بعض نے ان کو خدا کی بیٹیاں بنا دیا۔ دونوں کی تردید بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ سے ہو گئی۔ یہود و نصارہ کے بعض گروہوں نے اپنے پیغمبروں کی مخالفت اور نافرمانی کی، یہاں تک کہ بعض کو قتل بھی کر دیا، اور بعض گروہوں نے ان کی عزت و عظمت کو اتنا بڑھایا کہ خدا یا خدا کا بیٹا یا خدا کا مثل بنا دیا۔ یہ دونوں قسم کی افراط و تفرید ضلالت و گمراہی قرار دی گئی۔ شریعت اسلام میں رسول کی عظمت و محبت فرض ہے، اس کے بغیر ایمان ہی نہیں ہوتا، مگر رسول کو کسی صفت علم یا قدرت وغیرہ میں اللہ تعالی جل شأنہ کے برابر کر دینا گمراہی اور شرک ہے۔ قرآن کریم نے شرک کی حقیقت یہی بیان فرمائی ہے کہ غیر اللہ کو کسی صفت میں اللہ کے برابر کریں۔ اذ نسویکم برب العالمین کا یہی مفہوم ہے۔ آج بھی جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب اور خدا تعالی کی طرح ہر جگہ موجود و حاضر و ناظر کہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت کا حق ادا کر رہے ہیں، حالانکہ وہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی اور عمر بھر کی کوششوں کی صریح مخالفت کر رہے ہیں۔ اس آیت میں ان کے لیے یہ بھی سبق ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت اللہ کے نزدیک ایسی ہی مطلوب ہے جیسی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ اس سے کمی بھی جرم ہے اور اس سے زیادتی بھی غلو اور گمراہی ہے۔ نبی و رسول کی اختراعی قسمیں ذلی، بروزی، لغوی سب گمراہی ہے۔ اسی طرح جن فرقوں نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت کا انکار کر کے نئے نبی کے لیے دروازہ کھولنا چاہا اور قرآن کریم کی واضح تصریح خاتم النبیین کو اپنے مقصد میں حائل پایا تو انہوں نے رسول نبی کی بہت سی قسمیں اپنی طرف سے اختراع کر لیں، جن کا نام نبی ذلی، نبی بروزی وغیرہ رکھ دیا اور ان کے لیے گنجائش نکالنے کی کوشش کی۔ مذکور الصدر آیت نے ان کے دجل و گمراہی کو بھی واضح کر دیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ایمان بالرسل میں کسی ذلی و بروزی کا کہیں نام و نشان نہیں، یہ کھلا ہوا زندقہ اور الحاد ہے۔ ایمان بالآخرہ کی تعویلات باطلہ مردود ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ جن کے قلب و دماغ صرف مادے اور مادیات میں کھوئے ہوئے ہیں، عالم غیب اور عالم آخرت کی چیزیں جب انہیں مستبعد نظر آتی ہیں تو طرح طرح کی تعویلوں میں پڑ جاتے ہیں اور اپنے نزدیک اس کو دین کی خدمت سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کو اقرب الی الفہم کر دیا، مگر چونکہ وہ تعویلیں بمثل ما آمنتم به کے خلاف ہیں اس لیے سب مردود و باطل ہیں۔ آخرت کے تمام حالات و واقعات جس طرح قرآن و سنت میں وارد ہوئے ہیں ان پر بغیر کسی جھجک اور تعویل کے ایمان لانا یہ در حقیقت ایمان ہے۔ حشر جساد کے بجائے حشر روحانی اور عذاب و ثواب جسمانی و روحانی، اسی طرح وزن اعمال میں تعویلیں کرنا سب اللہ کے نزدیک مردود، باطل اور گمراہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری حق تعالی نے لے لی۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ میں واضح فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مخالفوں کی زیادہ فکر نہ فرماویں، ہم خود ان سے نمٹ لیں گے۔ اور یہ ایسا ہی ہے جیسا دوسری ایک آیت وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ میں اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخالفین کی فکر نہ کریں، اللہ تعالی ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت خود کریں گے۔ دین و ایمان ایک گہرا رنگ ہے جو انسان کے چہرے بشرہ سے نظر آنا چاہیے۔ دین و ایمان ایک گہرا رنگ ہے جو انسان کے چہرے بشرہ سے نظر آنا چاہیے۔ صبغۃ اللہ، اس سے پہلی آیت میں دین اسلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کیا گیا تھا، ملت ابراہیم حنیفا، اس جگہ اس کو براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے بتلا دیا کہ دین در حقیقت اللہ تعالیٰ کا ہے، کسی پیغمبر کی طرف اس کی نسبت مجازی کر دی جاتی ہے، اور اس جگہ ملت کو صبغت کے لفظ سے تعبیر کر کے دو باتوں کی طرف اشارہ ہو گیا۔ اول تو نصارہ کی ایک رسم کی تقدیر ہو گئی، ان کی عادت یہ تھی کہ جو بچہ پیدا ہو اس کو 7ویں روز ایک رنگین پانی میں نہلاتے تھے، اور بجائے ختنہ کے اسی نہلانے کو بچے کی طہارت اور دین نصرانیت کا پختہ رنگ سمجھتے تھے۔ اس آیت نے بتلایا کہ یہ پانی کا رنگ تو دھل کر ختم ہو جاتا ہے، اس کا بعد میں کوئی اثر نہیں رہتا، نیز ختنہ نہ کرنے کی وجہ سے جو گندگی اور ناپاکی جسم میں رہتی ہے اس سے بھی یہ رنگ نجات نہیں دیتا۔ اصل رنگ دین و ایمان کا رنگ ہے جو ظاہری اور باطنی پاکی کی ضمانت بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی۔ دوسرے دین و ایمان کو رنگ فرما کر اس کی طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ جس طرح رنگ آنکھوں سے محسوس ہوتا ہے، مومن کے ایمان کی علامات اس کے چہرے بشرہ اور تمام حرکات و سکنات، معاملات و عادات میں ظاہر ہونا چاہیے۔ واللہ اعلم۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ
لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. کہہ دے کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے اللہ کی نسبت، حالانکہ وہی ہے رب ہمارا اور رب تمہارا، اور ہمارے لیے ہیں عمل ہمارے اور تمہارے لیے ہیں عمل تمہارے، اور ہم تو خالص اسی کے ہیں. کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد تو یہودی تھے یا نصرانی؟ کہہ دے کہ تم کو زیادہ خبر ہے یا اللہ کو. اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے چھپائی وہ گواہی جو ثابت ہو چکی اس کو اللہ کی طرف سے، اور اللہ بے خبر نہیں تمہارے کاموں سے. وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، ان کے واسطے ہے جو انہوں نے کیا اور تمہارے واسطے ہے جو تم نے کیا، اور تم سے کچھ پوچھ نہیں ان کے کاموں کی. خلاصہ تفسیر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یہود و نصارہ سے فرما دیجئے کہ کیا تم لوگ اب بھی ہم سے حجت کیے جاتے ہو حق تعالی جل شأنہ کے معاملے میں کہ وہ ہم کو قیامت میں نہ بخشیں گے، حالانکہ وہ ہمارا اور تمہارا سب کا رب اور مالک ہے. سو ربوبیت میں تو تمہارے ساتھ کوئی خصوصیت نہیں، جیسا تمہارے بعض داموں سے اختصاص مفہوم ہوتا ہے. مثلا نحن ابناء اللہ، اور ہم کو ہمارا کیا ہوا ملے گا اور تم کو تمہارا کیا ہوا ملے گا، یہاں تک تو تمہارے نزدیک بھی مسلم ہے. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم نے صرف حق تعالی جل شأنہ کی خوشنودی کے لیے اپنے دین کو شرک وغیرہ سے بھی خالص کر رکھا ہے، بخلاف تمہارے طریقہ موجودہ کے علاوہ منسوخ ہونے کے خود شرک سے بھی مخلوط ہے، جیسا ان کے اقوال عزیز ابن اللہ اور مسیح ابن اللہ سے ظاہر ہے. اور اس میں ہم کو اللہ تعالیٰ نے ترجیح دی ہے، مگر ہم کو نجات نہ ہونے کے کیا معنی، یا اب بھی اپنے حق پر ہونے کے ثابت کرنے کو یہی کہے جاتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب علیہ السلام میں جو انبیاء گزرے ہیں یہ سب حضرات یہود یا نصارہ تھے، اور اس سے بواسطہ موافقت طریق اپنا حق پر ہونا ثابت کرتے ہو. سو اس کے جواب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک اتنی مختصر سی بات ان سے کہہ دیجئے کہ اچھا یہ بتلاؤ کہ تم زیادہ واقف ہو یا حق تعالی. اور ظاہر ہے کہ خدا ہی زیادہ واقف ہے، اور وہ ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ملت اسلامیہ پر ہونا ثابت کر چکے ہیں جیسا ابھی اوپر گزر چکا ہے، اور جانتے ہیں یہ کافر بھی مگر چھپاتے ہیں. سو ایسے شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو ایسی شہادت کا اخفا کرے جو اس کے پاس من جانب اللہ پہنچی ہو. اور اہل کتاب اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہارے کیے ہوئے سے بے خبر نہیں ہے، اور اے اہل کتاب اللہ تعالیٰ تمہارے کیے ہوئے سے بے خبر نہیں ہے. بس یہ حضرات یہود و نصارہ نہ تھے، سو تم طریق دین میں ان کے موافق کب ہوئے؟ پھر تمہارا حق پر ہونا ثابت نہ ہوا. اور یہ ان بزرگوں کی ایک جماعت تھی جو اپنے زمانے میں گزر گئی، ان کے کام ان کا کیا ہوا آوے گا اور تمہارے کام تمہارا کیا ہوا آوے گا، اور تم سے ان کے کیے ہوئے کی پوچھ بھی تو نہ ہوگی، اور جب خالی تذکرہ بھی تو نہ ہوگا تو اس سے تم کو کچھ نفع پہنچنا تو درکنار. معارف و مسائل. اخلاص کی حقیقت وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. اس میں امت مسلمہ کی خصوصیت یہ بتلائی کہ وہ اللہ کے لیے مخلص ہے. اخلاص کے معنی حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ علیہ نے یہ بتلائے ہیں کہ انسان اپنے دین میں مخلص ہو کہ اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور اپنے عمل کو خالص اللہ کے لیے کرے، لوگوں کے دکھلانے یا ان کی مداح و شکر کی طرف نظر نہ ہو. بعض بزرگوں نے فرمایا کہ اخلاص ایک ایسا عمل ہے جس کو نہ تو فرشتے پہچان سکتے ہیں اور نہ شیطان، وہ صرف بندے اور اللہ تعالی کے درمیان ایک راز ہے. بعض بزرگوں نے فرمایا کہ اخلاص ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو نہ تو فرشتے پہچان سکتے ہیں اور نہ شیطان، وہ صرف بندے اور اللہ تعالی کے درمیان ایک راز ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.